تمامی ابابل کے بڑے بلغ العلا بکمالہ کشف اللہ رب العزت جل جلالہ کا بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہم سبھی کو ایک بار پھر سے دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سبھی کا آنا جانا، مل بیٹھنا، سمجھنا سمجھانا اپنی بلند اور پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ان نشستوں کو قیامت کے دن ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ جس نے دیا پہرا ختم نبوت کا، جس نے دیا پہرا ختم نبوت کا، اس خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام۔ جس نے دیا پہرا ختم نبوت کا، اس خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام۔ خادم جو کر گیا وہ خدمت یاد رہے گی، خادم جو کر گیا وہ خدمت یاد رہے گی۔ ابن آدم کو فقیر کی محنت یاد رہے گی۔ خادم جو کر گیا وہ خدمت یاد رہے گی۔ ابن آدم کو فقیر کی محنت یاد رہے گی۔ جس کے بولنے سے کفر کانپتا تھا، جس کے بولنے سے کفر کانپتا تھا، اہل وفا کو اس کی وفا یاد رہے گی۔ لہو میں بیگے تمام موسم گواہی دیں گے، لہو میں بیگے تمام موسم گواہی دیں گے کہ تم کھڑے تھے۔ لہو میں بیگے تمام موسم گواہی دیں گے کہ تم کھڑے تھے۔ وفا کے راستے کا ہر مسافر کہے گا کہ تم کھڑے تھے۔ ایک وہ شخص جو کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، وہ کروڑوں لوگوں کو کھڑا ہونا سکھا گیا کہ کھڑے ہوتے کیسے ہیں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، سارے سیاستدان ایک ہی دن مر جائیں اور سب کا جنازہ ایک ہی گراؤنڈ میں ہو، جتنے سیاستدان ہیں سارے اکٹھے مر جائیں اور سب کا جنازہ ایک ہی گراؤنڈ میں ہو، تو اس ایک بابے کے جنازے سے آدھا کراؤڈ بھی اکٹھا نہیں کر سکتے جو اس ایک بندے کا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ ایک ہی وجہ تھی، وہ کہا کرتے تھے نعرہ غلاموں کا نہیں ہوتا، نعرہ صرف مالکوں کا لگتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عشق، جو وفا، جو انسیت قبلہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سکھائی ہے، ایک بات کو یاد رکھیں، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز میڈیا سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے جو خبر چل جاتی ہے یا جو ہم اخبار میں پڑھ لیتے ہیں، ہم اپنی ذاتی سوچ کے مطابق اسی خبر کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں۔ اب لکھنے والے نے سچا لکھا ہو یا جھوٹا لکھا ہو، یار ہم جس معاشرے میں جیتے ہیں یہاں تو لوگ قرآن کے ترجمے غلط لکھ جاتے ہیں، وہ تو پھر اخبار ہے۔ ہم تھوڑا سا اپنا ذاتی فہم، اپنی ذاتی سوچ استعمال کریں تو بات بڑی آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے کہ جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، لوگ تو حدیث پاک کا غلط مطلب لکھتے ہیں اور اس کو نیٹ پہ لگا دیتے ہیں، غلط حدیث پاک بیان کرتے ہیں، اس کو میڈیا پہ چلا دیتے ہیں۔ جس معاشرے کے اندر اللہ کا کلام محفوظ، جو ہمارے طور پہ، ویسے تو اللہ کا قرآن محفوظ ہے، کیوں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جب ہم جس معاشرے سے گزر رہے ہیں اس معاشرے کے اندر اللہ کا قرآن اگر وہ ہمارے ہاتھوں سے محفوظ نہ رہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے ہاتھوں سے محفوظ نہ رہے، ہم اس دور کے اندر ایک خبر کے اوپر کیسے اعتماد کر لیتے ہیں؟ یہ ایک بڑا المیہ ہے اس امت کے لیے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں اور لوگ بڑا بڑا کام کر جاتے ہیں۔ دوسرا المیہ ہمارے معاشرے کا یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ملک میں اسلام نافذ ہونا چاہیے،
اور یقیناً ہر بندے کا اندر بھی یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ملک میں ہر جگہ اسلام نافذ ہو، لیکن المیہ بلا کیا ہے، ہم ملک میں اسلام چاہتے ہیں لیکن غیر اسلامی لوگوں سے۔ ہم ملک میں نفاذ چاہتے ہیں کہ اسلام کا نفاذ ہو، لیکن چاہتے ان لوگوں سے ہیں جو خود اسلام والے نہیں ہیں۔ ہم مذہب چاہتے ہیں لیکن غیر مذہبی لوگوں سے چاہتے ہیں۔ ویسے ہم نعرے لگائیں گے جی ہمارے ملک میں اسلام ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، اور جب اسلام کے نام پہ کام کرنے کی باری آتی ہے تو پھر ہم غیر اسلامی لوگوں کی طرف چلے جاتے ہیں، اور بعد میں شکوہ بلا کیا کرتے ہیں، دیکھیں جی 74 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے، ابھی تک اسلام نہیں آیا۔ تو میں کہتا ہوں آپ اسلام والے بندے کتنے کے لے کے آئے ہیں؟ بندہ آپ نے اسلام والا ایک بھی نہیں چنا، اور خواہش سب کی یہ ہے کہ ملک میں اسلام ہونا چاہیے۔ تو ایک بات کو یاد رکھیں، جس کے بولنے سے کفر کانپتا تھا، ابن آدم کو فقیر کی محنت یاد رہے گی۔ وہ ایک آواز ایسی تھی کہ اس آواز کے ساتھ کفر کی دیواریں لرزا کرتی تھی، کفر کانپا کرتا تھا، اور کوشش تھی کہ حتی الامکان اس آواز کو دبا دیا جائے، اور پھر دبا دیا گیا۔ ایک بات کو ذہن نشین رکھیں، آج سب سے بڑا لمحہ فکریہ بھلا کیا کہ ہم ایک چیز کو مذہب اور سیاست سمجھتے ہیں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ سیاست اگر مذہب سے دور ہو جائے تو صرف فتنہ باقی رہ جائے گا۔ اب تھوڑی سی توجہ کریں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست ہو رہا ہے مذہب ہو رہا ہے، تو میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں۔ آپ اگر سیاست میں رہتے ہیں اور قانون بناتے ہیں، اور قانون مذہب کو چھوڑ کے بنائیں، تو ملک چل سکتا ہے؟ کیوں کہ آپ نے تو آزادی حاصل ہی اس بات پہ کی تھی کہ اس کے اندر اسلام کا نفاذ ہوگا۔ تو جب آپ قوانین بناتے ہیں اور مذہب کو چھوڑنا چاہتے ہیں، تو پھر ایک بات کو یاد رکھیں، صرف ملک ہی باقی رہے گا، اس میں اسلام کوئی نہیں باقی رہنا۔ کیونکہ پاکستان کا جو وجود ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ پاکستان کوئی 2-4 دنوں کے لیے نہیں بنا۔ جب پاکستان بن رہا تھا تو یہ فیصل آباد کے اندر جو سکھ تھے جب وہ یہاں سے ہجرت کر کے جانے لگے تو انہوں نے مسلمانوں کو ایک طعنہ دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا یہ جو ہم نے اپنی فصلیں اگائی ہوئی ہیں ان کو کاٹنا نہ، ہم چند دن بعد واپس آ جائیں گے۔ تم لوگوں نے شوق میں ملک تو بنا لیا ہے، لیکن یہ تم سے چلنا کوئی نہیں ہے، اس واسطے ہماری فصلیں نہ کاٹنا، یہ فصلیں یہیں پہ لگے رہنے دینا، ہم چند دن بعد آئیں گے اور اپنی فصل خود کاٹیں گے۔ لیکن آج اللہ کا احسان ہے کہ 74 سال ہو گئے ہیں، سبز حلالی پرچم لہرا رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک لہرائے گا۔ یہ پاکستان کوئی 2-4 10 20 100 سال کے لیے نہیں بنا، یہ قیامت کی صبح تک کے لیے بنا ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے مدینے میں بیٹھ کے فرمایا تھا مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ اس خطے کی طرف اشارہ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس خطے سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ اور ایک بات کو یاد رکھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آج جس طرح یہ لوگ اسلام کو دبانا چاہتے ہیں کہ کسی طرح اسلام دب جائے اور اسلام کے نام پہ جو سیاست ہے وہ بھی دب جائے، ایک بات کو یاد رکھیں، 2 ملک ایسے ہیں جو قرب قیامت ایسا کردار ادا کریں گے کہ اس وقت پوری دنیا میں صرف ایک جھنڈا لہرائے گا اور وہ اسلام کا ہوگا۔ کیونکہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ پوری دنیا کے اندر صرف ایک مذہب ہوگا، پوری دنیا کے اندر، اس کے علاوہ دوسرا مذہب نہیں ہوگا، اور جو مذہب ہوگا اس کا نام مذہب اسلام ہے۔ سارے کافر مٹ جائیں گے، صرف اسلام رہ جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ پوری روئے زمین کے اندر صرف کافر ہوں گے، ایک بھی مسلمان نہیں ہوگا۔ اور جب پوری روئے زمین کے اندر سارے کافر ہوں گے ایک بھی مسلمان نہیں ہوگا، تو یہ قیامت کے احوال ذکر ہوتے ہیں کہ آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، قبر اپنے مردوں کو اگل دے گی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کافروں پہ مسلط ہونی ہے، مسلمانوں پہ کوئی نہیں ہونی، کیونکہ جس وقت قیامت برپا ہوگی اس وقت روئے زمین کے اوپر ایک بھی مسلمان باقی نہیں ہوگا۔ سب مسلمان اس سے پہلے، اسرافیل کے سور پھونکنے سے پہلے سارے مسلمان جو ہیں وہ مر جائیں گے، اور جو باقی بچیں گے وہ اسرائیل جب سور پھونکیں گے تو اس کی خوشبو کو سونگتے سونگتے باقی مسلمان بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد قیامت کے حوال شروع ہوں گے۔ تو ایک بات کو ذہن میں اپنے جگہ دے دیں کہ ایک دن اسلام نے نافذ ہونا ہی ہونا ہے۔ اب وہ کس کی قسمت سے ہونا ہے،
یہ اللہ بہتر جانتا ہے. وہ جھنڈا کس نے لہرانا یہ میرا مالک بہتر جانتا ہے. 2 ملک ایسے ہیں جو اس وقت اپنا اہم کردار ادا کریں گے. ایک پاکستان ہے اور دوسرا افغانستان ہے. افغانستان کے اندر وہ علاقے موجود ہیں جن کے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر تذکرہ ملتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے میڈیا نے جو ہمیں دکھایا ہم نے بس وہی مانا. ہم نے تاریخ اور کتابوں کی طرف رجوع نہیں کیا. اللہ ماشاءاللہ ہم تو جس معاشرے میں جیتے ہیں کتابیں سڑکوں پہ بکتی ہیں اور جوتے شیشے کی الماریوں میں بکتے ہیں. تو جو قوم کتابوں کو فٹ پاتھ پہ لے آئے اور جوتوں کو شیشوں کی الماری میں لے جائے تو پھر یہ بات بتاتی ہے کہ اس قوم کو علم کے نہیں جوتوں کی ضرورت ہے. بھائی آپ نے کتابوں کو فٹ پاتھ پہ سیل پہ لگا دیا ہے. اور اب تو اللہ ماشاءاللہ جب سے انٹرنیٹ ترقی کر گیا ہے نہ طالب علم کتاب خریدتا ہے نہ استاد خریدتا ہے, دونوں انٹرنیٹ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. حالانکہ جو فیض کتاب کے الفاظ سے ملتا ہے نا وہ ساری رات میں انٹرنیٹ چلانے سے کوئی نہیں ملتا. آنکھیں خراب الگ ہوتی ہیں, چہرے کی رونق الگ کم ہوتی ہے, لیکن آپ کتاب پڑھ کے دیکھیں آپ کے چہرے پہ ویسے ہی رونق آ جائے گی. تو یہ المیہ ہے کہ ہم نے تاریخ کی طرف رجوع نہیں کیا. حالانکہ پاکستان اور افغانستان یہ 2 ملک ایسے ہیں کچھ باتیں قبل از وقت ہوتی ہیں, لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. انشاءاللہ ہوگا, ہم نہیں تو ہماری نسلیں ضرور دیکھیں گی کہ کس طرح پوری دنیا کے اندر اسلام کا جھنڈا لہرایا. تو قبلہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ ہم سب جو ہے نا ان کو جانتے ہیں صرف تحریک لبیک کی وجہ سے. حالانکہ خادم صاحب بنیادی طور پہ ایک استاد ہیں اور سینکڑوں نہیں ہزاروں علماء آپ کے شاگرد ہیں, اور اب تو ان کے شاگردوں کے شاگرد مدرسوں میں بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں. ہم تھوڑا سا سنجیدہ ہو کہ انصاف کا دامن تھامیں اور پھر کسی شخصیت کے بارے پڑھیں. ہم صرف خبر سنتے ہیں اور اس کے پیچھے دوڑ چلتے ہیں. حالانکہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ان جاءکم فاسقن بنبأ فتبینوا, اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے نا تو پہلے اس کی تحقیق کر لینا کہ بندہ بات بھی سچی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اب خادم صاحب بنیادی طور پہ ہزاروں علماء کے استاد ہیں, ان کے شاگردوں کے شاگرد بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی پیسوں کے لیے یہ کیا, پیسے لیے. خادم صاحب جب اپنی جوانی میں تھے نا تو وہ 400 روپیہ تنخواہ کے اوپر مؤذن لگے تھے. وہ 400 روپیہ مؤذن لگنے کے بعد تنخواہ ماہانہ لیا کرتے تھے. اور ویسے بھی ہمارا اللہ ماشاءاللہ ہم امام خطیب اور مؤذن جو ہے وہ سارا کچھ 15,000 میں پورا پیکج چاہتے ہیں, اور جو ان سے توقعات ہوتی ہیں وہ 2 لاکھ والی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جتنی بے دردی کے ساتھ ہم نے سلوک ربیع الاول میں اب شروع کر دیا نا کہ ایک رات کے اندر ایک ہی بندہ محفل کروائے اور لاکھوں روپیہ لٹا دے, اور اسی بندے کے محلے کی مسجد میں صفیں اتنی پرانی ہو چکی ہوں کہ لوگ نماز پڑھنا بھی پسند نہ کریں, تو میں کہتا ہوں قیامت والے دن سے پوچھا ضرور جائے گا, بتا تو نے ایک رات کی محفل پہ تو 2 لاکھ لٹا دیا تھا, اور جہاں لوگ 5 وقت میری بارگاہ میں سجدہ کرتے تھے, بتا اس کی صفیں تو نے کیوں نہیں لے کے دی تھی. ہمارا تو المیہ یہ ہے کہ ایک بندے کے گھر کا بل 20,000 آ جائے تو اکیلا بندہ دیتا ہے کیونکہ اس کا گھر ہوتا ہے نا, اور اللہ کے گھر کا 20,000 آ جائے تو 10 دن چندہ اکٹھا کرنا پڑتا ہے, ترلے کرنے پڑتے ہیں. اچھا اپنے گھر میں ایک بندہ 20,000 دے رہا ہے اور اللہ کے گھر میں دینے کی باری ہے, چلو 100 روپیہ میرا ہی پالو. تو ایک بات کو یاد رکھیں, حضرت واصف علی واصف فرمایا کرتے تھے رحمۃ اللہ تعالی علیہ, تمہاری زندگی میں جتنا حصہ رب کا ہے, تمہاری زندگی میں جتنا حصہ رب کا ہے اس کی کائنات میں پھر اتنا حصہ تمہارا ہے. تم نے رب کو جتنی اہمیت دی اس کی کائنات میں تمہاری پھر اتنی اہمیت بنے گی. تو اس واسطے قبلہ خادم صاحب نے جو ہمیں پیغام دیا نا وہ ایک ہی پیغام ہے کہ نبی پاک سے جو عشق ہے نا وہ پوچھ کے نہیں کرنا, وہ سوچ کے نہیں کرنا. آج ہم سے بہت لوگ ہیں جو سوچ کے پوچھ کے عشق کرنا چاہتے ہیں. صدیق اکبر جب اپنے پاؤں کے اوپر ڈنگ ڈسوا رہے تھے تو انہوں نے تو قرآن کی کسی آیت میں نہیں نہ پڑھا تھا کہ جب سانپ ڈنگ مار رہا ہو تو جان دے دینا لیکن نبی کی نیند نہیں خراب کرنی. قرآن کی کون سی آیت میں ابو بکر صدیق نے یہ پڑھا تھا؟ کون سی بخاری تھی؟ کون سے مسلم تھی؟ بخاری مسلم کا وجود تو صحابہ کے 200 سال بعد ہے.
امام بخاری کا وجود تو نبی پاک کے 200 سال بعد ہے، لیکن جناب صدیق اکبر نے صرف نبی پاک کی نیند کے اوپر اپنی جان کو قربان کیا، تو کوئی آیت تو نہیں پڑھی تھی، کوئی حدیث تو نہیں پڑھی، لیکن سب کچھ قربان کیا۔ وجہ کیا تھی کہ وہ جانتے تھے کہ اصل دین ہی مصطفیٰ کی اطاعت ہے، اصل دین حضور کی ذات ہے۔ ہم لوگ نا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں الجھ گئے۔ میں اس کے لیے ایک ہی جملہ کہتا ہوں، ایک بات کو یاد رکھیں، قیامت والے دن یہ نہیں پوچھا جانا آپ سے کہ نبی پاک نور تھے کہ بشر تھے، لیکن آپ سے یہ ضرور پوچھا جائے گا بتا نبی پاک کا حکم مانا تھا کہ نہیں مانا تھا۔ قیامت کے دن آپ سے یہ نہیں پوچھا جانا کہ آپ نے نماز ہاتھ اوپر باندھ کے پڑھی تھی کہ نیچے باندھ کے پڑھی تھی، لیکن آپ سے یہ ضرور پوچھا جائے گا بتا نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی۔ ہم جن معاملات میں الجھے ہوئے ہیں نا، ان کے تو سوال ہی نہیں ہے، اور جو سوال ہیں اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ تو ایک بات کو یاد رکھیں، اصل دین جو ہے نا وہ حضور کی ذات ہے۔ آپ کا تعلق اگر حضور کی ذات سے مضبوط ہے پھر آپ کامیاب ہیں۔ اعمال میں ہم سب کمی کوتاہی کر جاتے ہیں، لیکن ایک بات کو یاد رکھیں، اعمال کی کوتاہی کی بخشش ہے، لیکن حضور سے بے وفائی کی بخشش نہیں ہے۔ حضور کو دھوکہ دینے کی کوشش کی تو اس کی بخشش نہیں ہے۔ اعمال میں کمی ہو جاتی ہے، بڑے بڑے لوگوں سے ہو جاتی ہے، کبھی نماز رہ گئی، کبھی غلطی سے نہ چاہتے ہوئے بھی جھوٹ نکل گیا، نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کی غیبت ہو گئی، نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کا مال ادھر ادھر ہو گیا۔ اعمال اور اس کے بارے بخشش کا تو اعلان ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ زمین سے لے کے آسمان تک جتنا فاصلہ ہے نا، اتنے گناہ بھر دے جتنا زمین سے آسمان، اور زمین سے آسمان کا فاصلہ بھلا کتنا ہے؟ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تیز دوڑنے والا گھوڑا، کون؟ تھوڑا تھوڑا آپ بھی بولا کریں نا۔ 500 سال مسلسل بھاگتا رہے تو پھر زمین سے پہلا آسمان آتا ہے، اتنا فاصلہ ہے زمین سے آسمان کا۔ اور میرے رسول کریم نے فرمایا کہ بندہ زمین سے لے کے آسمان تک یہ سارا فاصلہ گناہوں سے بھر دے اور ایک بار کہے اللہ تو معاف کر دے، میرے نبی نے فرمایا رب سارے ہی معاف کر دیتا ہے۔ تو گناہوں کی بخشش تو ممکن ہے، ہماری توبہ سے ہو جائے یا رسول کریم کی شفاعت سے ہو جائے، اس کی بخشش ممکن ہے، لیکن نبی پاک سے بے وفائی کر دی تو اس کی بخشش ممکن نہیں ہے۔ اس واسطے آپ کسی بھی خبر کے پیچھے دوڑ نہ چلا کریں جس دور کے اندر لوگ قرآن کی غلط آیتیں لکھ کے لگا دیتے ہیں، میڈیا کے اوپر حدیثیں غلط لکھ کے لگا دیتے ہیں، تو وہاں کسی شخصیت کے بارے غلط خبر کیوں نہیں لگ سکتی؟ کل تک جو میڈیا خبر دینے کے لیے تیار نہیں تھا، آج سارا میڈیا اشتہار چلا رہا ہے کہ بابا جی کا اور شروع ہو گیا۔ آخر یہ کیا ہے؟ کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ اس لیے آپ تھوڑا انصاف کا دامن تھامیں، تھوڑا سا تحمل مزاج اپنے آپ کو بنائیں، کسی بات کے پیچھے دوڑ نہیں پڑتے۔ اور ایک بات کو یاد رکھیں، ہم میں سے نا ہر مولوی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی اتحاد ہونا چاہیے، ہر کوئی اتحاد کا چورن بیچتا ہے، لیکن جب سب بیٹھتے ہیں نا کہ چلو اتحاد کرو تو جھگڑا بھلا کیوں ہوتا ہے؟ لیڈر مینو بناؤ، تب اتحاد ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرے کو بڑا مان لینا، دوسرے کی بات مان لینا، یہی بڑا پن ہوتا ہے۔ جناب عمر فاروق کی بارگاہ میں نے ایک عورت لائی گئی، اس عورت سے زنا سرزد ہو گیا تھا۔ صحابہ کرام جو تھے اس کو لے آئے، امیر المومنین خلیفہ وقت ہے جناب عمر، آپ کی بارگاہ میں خاتون کو لایا گیا اور اس کا جو جرم تھا وہ ثابت ہو گیا کہ واقعی اس نے بدکاری کی ہے، گواہ مل گئے، بدکاری ثابت ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ جا کے اس کو حد جاری کر دو، سنگسار کر دو، مار دو۔ اب صحابہ اس کو لے کے جا رہے تھے سنگسار کرنے کے لیے، حد جاری کرنے کے لیے۔ رستے میں مولا علی مل گئے، فرمایا کدھر جا رہے ہو؟ کہا جی خلیفہ وقت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سنگسار کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا اس نے زنا کیا؟ ہاں جی زنا کیا تھا اور دربار میں ثابت بھی ہو گیا، لہٰذا حکم ہوا ہے کہ جا کے اس کو حد جاری کر دو، سنگسار کر دو۔ مولا علی نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا تم نے جناب عمر کو یہ بتایا تھا کہ یہ عورت ذہنی توازن نہیں رکھتی، اس کا ذہنی توازن قائم نہیں ہے، یہ مجنون عورت ہے، اور پاگل کے بارے میں شرعی حکم ہوتا ہے کہ اس پہ حد کسی قسم کی جاری نہیں ہوتی، اگر وہ طلاق دے تو طلاق نہیں ہوگی، اس پہ حد جاری نہیں ہوتی کیونکہ اس کی عقل سلامت نہیں ہے۔ شریعت کے جتنے احکام ہیں وہ عاقل پہ نافذ ہوتے ہیں،
جس کے پاس عقل نہ ہو، اس پہ شریعت کے احکام ہی نہیں، اس پہ نماز فرض ہی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں مرفوع القلم، جس سے قلم اٹھا لیا گیا ہو، وہ مرفوع القلم ہوتا ہے۔ مولا علی نے کہا کہ کیا تم نے یہ بتایا تھا جناب عمر کو کہ یہ عورت جو ہے یہ مجنون ہے، اس کا ذہنی توازن سلامت نہیں ہے؟ تو صحابہ نے کہا ہم نے تو یہ کوئی نہیں بتایا تھا۔ تو جناب علی نے بھلا کیا فرمایا؟ فرمایا عمر نے خود کیوں نہیں پوچھا، پھر وہ دیکھ کے فیصلے کیوں نہیں کرتا؟ آؤ میرے ساتھ۔ اب مولا علی نے صحابہ کو بھی لیا، اس عورت کو بھی لیا، دوبارہ جناب عمر کی بارگاہ میں آگئے۔ جناب عمر ممبر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا مولا علی نے عرض کیا امیر المومنین اے عمر، آپ نے اس عورت کے بارے میں حد جاری ہونے کا فیصلہ کیا؟ کہا میں نے بالکل کیا، اس کا جرم ثابت ہو گیا۔ تو فرمایا کیا آپ کو پتہ تھا کہ یہ عورت مجنون ہے، اس کا ذہنی توازن سلامت نہیں ہے؟ کہا انہوں نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ تو مولا علی کہنے لگے اگر انہوں نے نہیں بتایا تو آپ نے پوچھا کیوں نہیں؟ اب وقت کا خلیفہ ہے، اس کے سامنے دربار لگا ہوا ہے، مولا علی کہہ رہے اگر صحابہ نے نہیں بتایا تو آپ نے پوچھا، آپ نے تحقیق کی، آپ نے تحقیق کیے بغیر فیصلہ کیوں سنایا کہ اس عورت کے اوپر حد جاری کر دی جائے؟ جناب عمر فوراً ممبر سے نیچے آئے اور سجدے میں سر رکھا اور جملہ بلا کے ارشاد فرمایا، فرمایا اگر آج علی نہ ہوتا تو عمر نے ہلاک ہو جانا تھا۔ او بھائی کسی کی بات کو ماننا پسند تو کریں پہلے، کسی کو بڑا ماننا پسند تو کریں پہلے، آپ کسی کے پیچھے چلیں تو صحیح۔ اگر آپ سے کام نہیں ہوتا تو جو کر رہا اس کے ساتھ ہی چل پڑو، مخالفت کرنے کی کیا حاجت ہو گئی؟ تو بیسیکلی جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی بس وہیں پہ لانا چاہتا ہوں۔ ہم اپنے ملک میں اسلام چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ لیکن چاہتے غیر اسلامی لوگوں سے ہیں کہ غیر اسلامی لوگ آئیں گے اور ہمارے ملک میں اسلام نافذ کریں گے۔ جس ملک کے اندر آج تک اسمبلی نے عافیہ صدیقی کا بل پاس نہیں کیا، جس ملک کے اندر آج سود کے خلاف بل پاس نہیں ہو سکا، 2003 کا کیس لگا ہوا ہے عدالت میں کہ ملک سے سود ختم کیا جائے۔ 18 سال ہو گئے اس کیس کو عدالت میں لگے ہوئے، اسمبلیوں میں لگے ہوئے کہ سود کے اوپر بحث کروائی جائے، اسمبلیوں میں پاس کروایا جائے اور اس کو عدالت سے بیچ کے منظور کروا کے ملک سے سود ختم کیا جائے۔ 18 سال ہو گئے اس بات کو۔ جس ملک کے اندر جو لوگ بے گناہ سزائے موت کے قیدی اندر پڑے ہوئے ہیں، کبھی ان کے بل منظور نہیں ہوئے، اور کل ساری اسمبلی نے کل بوشن کا بل پاس کر لیا۔ جس بندے نے پاکستان آرمی کے افسر مارے ہوں، مظلوم شہریوں کو مارا ہو، ہمارے سارے نمائندے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، تو پھر بعد میں ہم بھلا کیا کریں گے؟ انہی کے نام پہ جا کے انگوٹھے لگا دیں گے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کو یہ علم ہو کہ یہ بندہ ظالم ہے اور اس کا ظلم جانتے ہوئے اس کا ساتھ دے، تو میرے نبی پاک نے فرمایا قیامت کے دن دونوں کو اکٹھا جہنم میں پھینکا جائے گا۔ ظالم کو بھی پھینکا جائے گا، اس کی حمایت کرنے والے کو بھی پھینکا جائے گا۔ میں نے محرم الحرام پہ اسی ممبر پہ کہا تھا کہ امام حسین نے یزید کو ہاتھ نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا تھا؟ یہ شرابی ہے، یہ زانی ہے، یہ رنڈیوں کے ناچ دیکھتا ہے اور یہ نمازیں قضا کرتا ہے، اس لیے ہاتھ نہیں دیا۔ تو میں نے ایک جملے میں کربلا بتائی تھی کہ لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیتے ہیں، لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھوں میں ہاتھ، اور امام نے ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا۔ لوگ سر بچاتے ہیں اور ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں، اور امام نے ہاتھ بچایا اور سر دے دیا۔ آج انہی سپورٹروں میں اگر ہمارا نام لکھا ہو جس کے اوپر بڑی سی تصویر لگی ہو، پتا ہو کہ یہ بندہ ظالم ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، اس کے ڈیرے پہ جب بھی خوشی ہوتی ہے وہ رقص کے بغیر نہیں ہوتی، اگر اس کے سپورٹروں میں ہمارا نام لکھا ہوا ہے تو یہ حدیث اپنے دامن میں رکھیں۔ آج ایک جملہ کہنے لگا، میری بات سے ناراض نہیں ہونا، کیونکہ ہر بندہ کسی نہ کسی جماعت کا ممبر ہوتا ہے، پتہ نہیں کس طرح مجبوری میں بیٹھ کے میری باتیں سنتے رہتے ہیں۔ چلے آپ کی بڑی مہربانی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ مجھ جیسے بندے کو بھی برداشت کرتے ہیں۔ میں صرف ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میری بات سے ناراض نہیں ہونا۔ قرآن پاک میں نا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی سادہ سی 2 لفظوں کے اندر ایک نشانی بیان کی ہے۔ 2 لفظوں کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، وہ اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں۔ ایمان والا کون ہوتا ہے؟ جو اللہ سے
گج وج کے، جیسے بلے شاہ کہتے تھے جب نچنا تو پھر گھونگھڑ کیسا، جب ناچنا ہے تو پھر گھونگھڑ کیسا۔ ایمان والا کون ہے؟ اشد حبا للہ، ایمان والا کون ہوتا ہے؟ جو اللہ سے شدید محبت کرے۔ آپ سے میرا ایک سوال ہے بڑی معذرت کے ساتھ، ہم اپنے ماں باپ، اولاد، گھر والے، اپنے لیڈر، اپنے عالم، اپنے مفتی یا اپنے پیر، ہمارے دلوں میں ان کی محبت زیادہ ہے کہ اللہ کی محبت زیادہ ہے؟ یہ آپ کا دل خود گواہی دے گا کہ ہم اللہ سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی اپنی کائے سے کرتے ہیں۔ جب ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت اتنی راسخ نہیں ہوئی تو پھر ہم کیوں سکون کی تلاش میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں؟ ہم خود فیصلہ کریں کہ جب ہمارے گھر میں خوشی ہوتی ہے ہم ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ اپنے رسم و رواج کو، اپنے خاندان کو، یا اللہ کے احکامات کو؟ میں اس کی ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ بیٹی رخصت کرتے وقت نا قرآن کا سایہ ہوتا ہے سر کے اوپر، اور قرآن کے سائے میں بیٹی رخصت کرتے ہیں۔ کسی بھی ذی شعور انسان سے پوچھیں بھی آپ نے قرآن کا سایہ کیوں کیا، تو ایک ہی جواب ملتا ہے، جی قرآن کا سایہ اس لیے کیا تھا کہ بیٹی کے سر پہ جب قرآن ہوگا، قرآن کی برکت ہوگی تو اس کی زندگی میں سکون ہوگا۔ تو میں کہتا ہوں قرآن سر کے اوپر ہو تو اتنی برکتیں ہیں، وہ قرآن سینے کے اندر ہو تو کتنی برکتیں ہوں گی۔ اچھا، اب جو میں نے یہ مثال دی کیوں دی؟ بیٹی رخصت کی تھی قرآن کے سائے میں، ایک رات پہلے ناچ ناچ کے فرش توڑ دیے، اگلے دن قرآن اٹھا کے سر پہ رکھ دیا۔ یہ تماشا ہے کہ وہ تماشا ہے؟ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ہم تو رسم و رواج میں اتنے الجھے ہوئے لوگ ہیں کہ ہم اللہ کے احکامات کو پس سے پش ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں یار برادری میں ناک رہنی چاہیے، خاندان میں ناک رہنی چاہیے، کوئی بات نہیں اللہ کو راضی کر لیں گے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، اللہ نہ راضی ہو تو پھر کیا کرو گے؟ وہی راضی نہ ہو تو کیا کرو گے؟ شیخ سعدی نے لکھا کہ ایک فقیر تھا، وہ بازار میں بیٹھ کے نا کنکروں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا بھی بازار میں بیٹھے ہو، زمین پہ بیٹھے ہو، پتھروں کے ساتھ کھیل رہے ہو، کیا کر رہا ہے؟ تو فقیر کرنے لگا یہ جو بندے بازار میں چل پھر رہے ہیں نا، آ جا رہے ہیں، کام کاج کر رہے ہیں، اپنی دنیا میں گم ہیں، ان بندوں کی اور رب کی صلح کروا رہا ہوں۔ تو شیخ سعدی پوچھتے ہیں، میں نے پوچھا بھی کیا بنا؟ کہا رب تو مان رہا ہے، یہ بندے نہیں مانتے۔ کہتے کچھ دن کے بعد وہی فقیر قبرستان میں بیٹھا ہوا تھا اور پتھروں سے کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا آج کیا کر رہے ہو؟ کہا آج بھی بندوں کی اور رب کی صلح کروا رہا ہوں۔ کہا آج کیا بنا؟ کہا آج بندے تو مان رہے ہیں، منو مٹی تلے جا کے آج بندے تو مان رہے ہیں لیکن آج رب نہیں مان رہا۔ آج موقع ہے، طاقت ہے، مہلت ہے، جوانی ہے، سبھی کچھ ہمارے دامن میں ہے، لیکن ہمیں رب کو راضی کرنے کی فکر ہی نہیں ہے۔ ہم فکر معاش میں، فکر دنیا میں اتنا گم ہو گئے کہ رب کی فکر ہی نہ رہی۔ تو واصف علی واصف نے فرمایا جتنا تمہاری زندگی میں رب کا حصہ ہے نا، اتنا ہی اس کی کائنات میں پھر تمہارا حصہ ہے۔ ہم دیکھیں ہم کس کو ترجیح دیتے ہیں، اور یہی ترجیح ہمیں خادم صاحب نے سکھائی تھی کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سے پیار کرنا ہے، اس کے رسول سے پیار کرنا ہے تو ٹوٹ کے کرنا ہے، اگر مگر سے پیار نہیں ہوتا، ادھر ادھر دیکھنے سے پیار نہیں ہوتا۔ اب تو لوگ اونچی آواز سے بولنے کے لیے پہلے دائیں بائیں دیکھتے ہیں، کوئی اپنا سنتے نہیں رہا، اور جب پنچایت میں بیٹھے ہوں تو ایسے اچھل اچھل کے باتیں کرتے، پاجی میری گل سنو، پاجی میری گل سنو، اور جب اللہ رسول کا نام لینا ہو کہتے یار کوئی ویکھن تو نہیں دیا اللہ رسول کا نام لینا ہے۔ تو ہم کس کو ترجیح دے رہے ہیں؟ اس واسطے خادم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کو یاد رکھیں، آپ کو ان کے طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے، میں ایک جملے میں بس بات سمیٹنے لگا ہوں۔ خادم حسین رضوی ایک نظریے کا نام ہے، ایک فکر کا نام ہے۔ بندہ مر جاتا ہے، فکر نہیں مرتی، نظریہ نہیں مرتا، نظریہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اور ایک بات کو یاد رکھیں، خادم صاحب نے ایسی بیٹری چارج کی ہے کہ دوبارہ چارجر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مسئلہ بھلا کہاں پہ ہوا؟ اگر آپ ناراض ہو اتنی باتیں سنیے تو چلے ایک اور سن لیں، بڑی مہربانی ہے، اتنی برداشت کی ہیں تو ایک اور کر لیں۔ مسئلہ بھلا کہاں پہ ہوا؟ یہ سارے مولوی مل کے، سارے پیر مل کے نا اتنا مجمع اکٹھا نہیں کر سکتے جتنی عزت اللہ نے ایک 26 سالہ جوان کو دی ہے۔ وہ عزت ہضم نہیں ہو رہی کہ ہم 25 سال سے بڑی بڑی گدیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں،
ہمارے ساتھ ٹوٹ کے لوگ پیار نہیں کرتے. ایک 26 سالہ جوان ہے اور لوگ اس کے قدموں کے نیچے پلکیں بچھائے بیٹھے. کیوں بیٹھے ہیں؟ اس کی وجہ بھلا کیا ہے؟ اس نے اپنے آپ کو دربار مصطفیٰ میں بیچ دیا ہوگا. تم بیچ کے دیکھو، لوگ تمہارے پیچھے بھی آئیں گے، لوگ تمہیں بھی پلکوں میں بٹھائیں گے. لیکن میں نے بس گفتگو جہاں سے شروع کی بس وہیں پہ ختم کر رہا ہوں. گناہوں کی معافی ممکن ہے. اللہ کریم ہے، اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے. وہ چاہے گا تو ایک آنسو بہنا ہے اور ساری زندگی کا پلڑا صاف ہو جانا ہے. وہ کریم ہے. گناہوں کی معافی ممکن ہے، لیکن نبی پاک سے بے وفائی کی معافی کبھی نہیں ہوگی. اس واسطے نبی پاک سے پوچھ پوچھ کے، سوچ سوچ کے پیار نہیں کرتے. آج جو ہم یہ حوالوں کے چکر میں پڑ گئے ہیں نا، اسی نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا. صحابہ نے کون سی بخاری مسلم پڑھ کے نبی پاک سے پیار کیا تھا؟ نبی پاک اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک جب پھینکتے تھے تو صحابہ اپنی ہتھیلیوں پہ لے کے ملتے تھے اور چہروں پہ ملتے تھے اور کہتے تھے وہ خوشبو مشک اور عنبر سے نہیں آتی جو نبی پاک کے لعاب سے آتی ہے. اب صحابہ نے کون سی بخاری میں پڑھا تھا بھائی کہ نبی پاک کا لعاب دہن زمین پہ نہیں گرنے دینا، نبی پاک کے وضو کے قطرے زمین پہ نہیں گرنے دینے، نبی پاک حجامت کروائیں تو زلفیں زمین پہ نہیں گرنے دینی. اس وقت بخاری تھی؟ بولے نا صحیح ہے. مسلم تھی؟ اس وقت بھلا کیا تھا؟ صحابہ کا عشق بڑا مضبوط تھا. تو اس واسطے تھوڑی مہربانی فرمائیں، اس واسطے تھوڑی مہربانی فرمائیں، یہ خبروں کے پیچھے نہ دوڑا کریں. اپنے دلوں میں میں کہتا ہوں خادم صاحب کے جنازے کے بعد تو کوئی ابہام باقی رہنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے؟ اتنے بڑے جنازے لیڈروں کے نہیں، مصطفیٰ کے غلاموں کے ہوا کرتے ہیں. ہزاروں لوگ مرتے ہیں. 20,000 جو 2020 تھا نا، وہ بڑے بڑے خوبصورت چہرے لے گیا، بڑے بڑے معتبر انسان لے گیا، بڑی بڑی کمال شخصیات کو لے گیا، لیکن اس ایک بندے کا جانا برداشت نہیں ہوگا. بڑے بڑے لوگ چلے گئے تھے، لیکن یہ ایک بندہ ایک پلڑے میں سب سے بھاری تھا. اس واسطے آپ کو ان کے طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن نظریے سے اختلاف. نظریہ کیا ہے؟ کہ سب کچھ نبی پاک کے نام پہ وار دینا ہے. یہ نظریہ ہے اور یہ ہم سب کا نظریہ ہے. اس واسطے آپ ساتھ نہ بھی دیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کم از کم مخالفت نہ کریں یار، خبروں کے پیچھے نہ بھاگیں. اس واسطے دیا جس نے ختم نبوت کا پہرا، جس نے دیا پہرا ختم نبوت کا، جس نے دیا پہرا ختم نبوت کا، اس خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.